چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل بھی زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی کی اپنی زبان لگا دے تو انسان اس سے مر سکتا ہے۔ بہرحال چھپکلی ایک ایسا جانور ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے۔ معزز دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں اس پر ثواب ملے گا؟ اگر اس پر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ چھپکلی اس دنیا میں کیسے آئی۔ اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو۔ چھپکلیوں کے مارنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ معزز دوستو، چھپکلی واحد مخلوق ہے کہ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اسی لیے اس کو مارنا یا گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے۔ اسی طرح ایک چھپکلی اور ایسے خاندان سے جو بھی مخلوقات ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بسا ہوا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کے مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اپنا ظلم و ستم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس مخلوق کو بالکل ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا تو شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات پیدا فرما دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کی وجہ سے ختم کیا گیا ہے۔ ابھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم اور تیسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم۔ معزز دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کرلیے یا چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک مسئلہ ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہوتا ہے جس سے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں، جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ اسی لیے معزز دوستو، اس جانور کو مارنا اور گھر سے بھگانا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، اسی لیے اس کو مارنا اور اس کو گھر سے بھگانا جائز ہے، اور اس کو مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دیا جائے تو ثواب کی بڑی مقدار بیان کی ہے، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم، تیسری چوٹ پر مارنے سے اس سے کم۔ معزز دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔